السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، آج ایک اہم فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ فیصلہ حقیقی بنیادوں پہ نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اگر نیب کو اور نیب چیئرمین کو خصوصی طور پہ سر سے پاؤں تک کوئی احساس ہے تو کم از کم ان فیصلوں کی روشنی میں خود کی اصلاح کرے، اپنے ادارے کی اصلاح کرے، کیونکہ یہ تاثر عام لوگوں سے لے کر اب اہم عدالتوں تک پایا جا رہا ہے کہ نیب سیاسی پکڑ دکڑ میں یقین رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ ہے شاہد خاقان عباسی کا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نیب کی اچھی خاصی بے عزتی خواجہ برادران کے کیس میں کر چکی ہے۔ جب ضمانت کا معاملہ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب کی اچھی خاصی کلاس لی، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ نیب کو مجبور کیا جاتا ہے، یعنی نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی وفاداریوں کے تبدیلی کے حوالے سے۔ یقینی طور پہ نیب کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، اور یہ تحفہ میاں نواز شریف کا دیا ہوا تھا، لیکن پرویز مشرف نے اس کا خصوصی طور پہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور پرزور انداز سے استعمال کیا، اور اسی نیب کی کوکھ سے، یعنی نیب کو استعمال کرتے ہوئے پرویز مشرف نے اپنی کوکھ سے پیٹریاٹ یعنی پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ بنائی، اور پھر کاف لیگ کی اتنی بڑی جماعت پرویز مشرف نے لا کر کھڑی کر دی، جو کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید کے مقابلے میں تھی۔ یعنی نیب کو استعمال کرتے ہوئے پرویز مشرف نے نہ فقط ایک جماعت بنائی، لیکن پورا جو سیاسی کلچر تھا اس کو ایک عجیب رنگ دے دیا، ایک عجیب انداز دے دیا، اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑوانے کا کام کیا۔ اور یہی کچھ آج کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی پرچی چلتی ہے نیب پہ، لیکن پھر جب معاملات عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتیں پھر ایکسپوز کر دیتی ہیں نیب کو، نیب کے مقدمات کو، نیب کے چیئرمین کو، نیب کے الزامات کو۔ شاہد خاقان عباسی کی ضمانت فروری 2020 میں ہوئی۔ یہ LNG کا ٹرمینل تھا، اور مزے کی بات ایک ہی نوعیت کے 2 الگ الگ کیسز بنائے نیب نے، ایک کراچی میں، ایک بنایا راولپنڈی میں، یعنی اسلام آباد میں، اور وہ چل رہا ہے ادھر اسلام آباد میں ایک کیس چل رہا ہے شاہد خاقان عباسی کے خلاف کراچی میں، ایک ہی نوعیت کے 2 کیسز۔ یہ ایک کوئی عام فہم رکھنے والا، کوئی عام لیب مین بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نیب کس طرح سیاسی جو مخالفین ہیں ان کا گلا دبانے کے لیے ہے۔ یہ نیب چیئرمین آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، لیکن لوگ اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ لوگ شاید اتنی ہی عزت کریں جتنی عزت ثاقب نثار کی کرتے ہیں۔ لاہور میں اسے کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہوتا۔ جس محفل میں جاتے ہیں وہ اس محفل میں کئی جو ہے وہ سرگوشی میں باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ادارے کا غلط استعمال کیا۔ ایک کسی ادارے کے کہنے پہ انہوں نے انصاف کے سب سے بڑے ادارے کا سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اسے سیاسی بے دخل کیا، اس کے خاندان کے تمام لوگوں پہ مقدمات کی حمایت کی، اور پھر اس نے کوشش کی مینور کرنے کی جو پولیٹیکل نظام ہے۔ اور پھر ایک ایسا یہ جو آج کل سیاسی آپ کلچر دیکھ رہے ہیں، اس میں فقط عمران خان کے ہاتھ نہیں، لیکن کئی رنگے ہاتھ جو ہیں وہ اس میں رنگے ہوئے ہیں، اور جس میں ثاقب نثار کا بھی دونوں ہاتھ شامل ہیں۔ یہ ان کی کوششوں سے یہ سارا جو پولیٹیکل جو کلچر تھا وہ نہ فقط آلودہ ہو چکا، لیکن ملک ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھی سہارا ثاقب نثار کو بھی جاتا ہے۔ یعنی کئی اور بھی کردار ہیں، ایک کوئی ذمہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم بات کریں شاہد خاقان عباسی کی۔ آج اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ آیا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے یہ فیصلہ فروری 2020 میں دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کو عدم ثبوت کے بنیاد پہ اور ہارڈ شپ کی بنیاد پہ جو رہائی ملی تھی، یعنی ضمانت ملی تھی، آج کل وہ ضمانت پہ ہیں۔
تو اب جا کے نیب نے بھی پھر آنکھ کھولی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ہے وہ اپیل کی جائے سپریم کورٹ میں، یعنی فروری 2020 کی ضمانت ہوئی تھی، آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا۔ اس تفصیلی فیصلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ نیب چیئرمین کو خصوصی طور پہ اور احتساب کے جو مشیر ہیں شہزاد اکبر، ان کو بھی خاص طور پہ اس فیصلے کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس فیصلے سے سبق اس لیے سیکھنا چاہیے کہ یہ نیب کا پھندا کل ان کے گلے کی زینت بھی بن سکتا ہے۔ یہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اور حکومتیں جو دلانے والے ہوتے ہیں وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ وہ کل نواز شریف کے تھے تو پھر عمران خان کے ہو گئے، اس سے پہلے زرداری کے تھے، لیکن ان کا یہ گھن چکر جو وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عدالتی آبزرویشنز ہیں اور نیب جو اپنی کارگزاریاں کر رہا ہے، یہ کل ان کے گلے میں پھندا فٹ ہو سکتا ہے۔ تو نیب کے چیئرمین کو بھی یہ سب کچھ اسے سبق سیکھنا چاہیے اور حکومتی اکابرین کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ پیور نیب کو پیور ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور حکومت کی مخالف، یعنی حکومت اور حکومت کے اتحادی مبرا ہیں تمام کیسز سے، تمام مطلب ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان پہ کوئی الزام تک نہیں لگا سکتا، لیکن اگر گنہگار ہیں، اگر مجرم ہیں، اگر ملزم ہیں تو وہ ہیں سیاسی لیڈران، سیاسی کارکنان جو اس حکومت کا حصہ نہیں، اس حکومت کے اتحادیوں کا حصہ نہیں، لیکن وہ مخالف ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی کی ایل این جی ریفرنس میں جو ضمانت کا فیصلہ جاری ہوا، تفصیلی فیصلہ ہے، اس میں تمام ہائی کورٹ نے وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ کس طرح یہ پالیسی ایل این جی کی بنی، پھر کس طرح عمل نہیں ہوا، پھر کس طرح سپریم کورٹ نے 2013 میں ایک فیصلہ دیا تھا اور پھر ایک مشل کمپنی نامی تھی، وہ یہ کام ایل این جی والا نہیں کر سکی، اور پھر کس طرح ای سی سی کا فیصلہ ہوا، پیٹرولیم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے۔ تو یہ سارا ریکارڈ انہوں نے رکھا، لیکن اس کے ساتھ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب یہ ثابت نہیں کر سکا کہ شاہد خاقان عباسی کو مزید گرفتار کیوں رکھا جائے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب کا یہ کیس ہی نہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ حکومتی وزیر، معاون، ترجمان، ایڈوائزر سارا دن ڈھول پیٹتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کرپٹ تھے، شاہد خاقان عباسی نے مالی فائدے لیے اختیاروں کا غلط استعمال کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کا یہ کیس ہی نہیں بنتا کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا۔ ایل این جی کے ٹرمینل میں کتنی غیر شفافیت، ایل این جی کے ٹرمینل میں غیر شفافیت کا تنازع بھی اس کیس میں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی پہ جو الزامات لگائے گئے وہ 2-3 نوعیت کے تھے۔ ایک تو وہ کنسلٹنسی والا الزام تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کسی من پسند شخص کو یا فرم کو کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا، شاہد خاقان عباسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا، اور پھر اس کیس میں جو سابق پیٹرولیم سیکریٹری تھے ان کو گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو چیئرمین نیب نے اپنے اختیارات کے تحت وہ تمام ذکر اس فیصلے میں معاف کر دیا، اور یعنی وعدے معاف گواہ بنایا۔ یعنی جو نیب پولیٹیکل جو ورکرز یا لیڈرز یا جو ممبران ہیں یا سابق جو حکمران، سابق وزیر ہیں، ان کو اس طرح شکار کرتا ہے، ٹارگٹ اس طرح بنتا ہے کہ کسی بھی یہ جو آپ کی افسر شاہی جو کام نہیں کرتی، اور نیب چیئرمین منتیں ترلے کر کے تھک چکا ہے، لیکن وہ فقط اور فقط ایک فائل دوسری ٹیبل سے ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک فائل اسی لیے نہیں جاتی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیب کا چیئرمین ہے یہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پھنساتا ہے اور پھر وعدے معاف گواہ بناتا ہے سیاستدانوں کے خلاف۔ یہ نیب کا چیئرمین وہی کام کر رہا ہے جو غیر جمہوری
اور سیاست سے بیزار کرنے والی قوتیں جو پارلیمنٹ سے نفرت کرنے والی قوتیں، جو ووٹ سے نفرت کرنے والی قوتیں، جن کو سیاست سے دور رکھا گیا ہے، جن آئین نے دور رکھا ہے، انہی کے پیرول پہ نیب چیئرمین وہی کام کر رہا ہے۔ کسی سیکریٹری کو، کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو، کسی جوائنٹ سیکریٹری کو پکڑ لیا، اس کو وعدے معاف گواہ بنا لیا اور پھر سیاستدان کو اسی کیس میں گھسیٹا گیا۔ یہ تمام کیسز چل رہے ہیں، نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ سزا فقط نواز شریف کو دلوانی تھی، مقصود ہی وہی تھا، ان کو آؤٹ کرنا تھا، لیکن باقی کیس فقط پریشر بڑھوانے، عمران خان کے لیے راہ ہموار کرنے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عمران خان اور ان کو لانے والے یہ سارے کیسز چلاتے ہیں، لیکن بات پھر چھپتی نہیں۔ بات پھر اسی طرح آیا ہوتی ہے جس طرح ہائی کورٹ میں شاہد خاقان عباسی کے اس کیس میں آیا ہوئی، اور اس کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایل این جی ٹرمینل کی منظوری جو ہے وہ مختلف مجاز جو فورمز تھے ان سے لی گئی تھی۔ یعنی شاہد خاقان عباسی پہ مالی فوائد لینے کا الزام نہیں، ایل این جی ٹرمینل کی غیر شفافیت کا کوئی تنازع نہیں، اور ایل این جی جو ٹرمینل تھا اس کی منظوری مختلف فورم سے لی گئی تھی۔ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی پہ کنسلٹنٹ کی تعیناتی کے حوالے سے جب معاملہ آتا ہے تو عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کی تعیناتی کے حوالے سے نیب نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا، اور یہ پھر ہائی کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ وہ جو کنسلٹنٹ مقرر ہوا تھا وہ پاکستان اور امریکن گورنمنٹس کی مشاورت سے US ایڈ نے وہ کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا، اور جو اس کی فیس تھی کنسلٹنٹ کی وہ بھی US ایڈ نے ادا کی تھی۔ اس طرح پاکستان کے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ ریاست پاکستان اور امریکہ کے درمیان خط و کتابت کے نتیجے میں کنسلٹنٹ تعینات ہوا، اور جو نیب ہے وہ کنسلٹنٹ تعینات کرنے کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کا اس میں ہاتھ جتنا تھا وہ پیش نہیں کر سکا، وہ مواد نہیں دے سکا، اور نہ ہی یہ بتا سکا کہ شاہد خاقان عباسی دوسری آزاد خود مختار ریاست کے کنسلٹنٹ کی تعیناتی کے حوالے سے کس طرح اثر انداز ہوئے۔ یعنی کنسلٹنٹ جو تھا وہ US ایڈ نے مقرر کیا، اور نیب الزام لگا رہا ہے شاہد خاقان عباسی پہ کہ انہوں نے یہ اثر انداز ہوئے، جبکہ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو فقط جو مواد ہے وہ سابق جو سیکریٹری پیٹرولیم و قدرتی وسائل ہیں ان کا بیانی مواد ہے، ان کو پہلے گواہ بنایا گیا، پھر نیب چیئرمین نے ان کو معافی دی، اور پھر ان کو وعدے معاف گواہ بنا گیا، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا کیس چلا۔ یعنی سیکریٹری کو پکڑو، سیاستدان کے خلاف کیس کرو، اور جب باری آئی نیب سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ثبوت پیش کریں تو نیب چپ رہا، اور اسی بنیاد پہ جو عدالت نے پھر شاہد خاقان عباسی کو ضمانت بھی دی۔ پھر فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ وعدہ معاف جو گواہ ہیں ان کی حیثیت اور ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے حوالے سے کوئی آبزرویشن اسی لیے نہیں دے سکتے کہ نیب کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، جبکہ ایل این جی ٹرمینل عوامی مفاد میں تھا یا نہیں تھا اس کی مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب یہ بھی نہیں بتا سکا کہ شاہد خاقان عباسی کو مزید گرفتار کیوں رکھا جائے، یعنی گرفتار رکھو بندے کو اور کیس بھی نہیں چلاؤ، ثبوت بھی کوئی نہیں دو، کرپشن کا معاملہ بھی نہ ہو، لیکن سیاسی جو نشانے بازی یا ٹارگٹ جو ہے ٹارگٹ کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح سیاستدانوں کی تذلیل کی گئی، ان کو رسوا کیا گیا، ان کو بدنام کیا گیا، ان کا میڈیا ٹرائل ہوا، یہ پرویز مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ اور فقط یہی نہیں، لیکن ایک پولیٹیکل کلچر اتنا آلودہ، اتنا گدلا کر دیا کہ سیاستدان ایسے بھرتی کیے گئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، جو زن دختر کی گالیاں پارلیمنٹ میں دیتے ہیں، یہ بھی پرویز مشرف کے دور میں نہیں ہوا۔
کئی چیزیں تھیں وہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک آمر تھا، ایک قابض تھا، یوزرپر تھا، اس نے آئین کو 2 مرتبہ توڑا، اور آئین کے توڑنے والے کی اس کی وہی سزا بنتی ہے جو اس کو خصوصی عدالت نے دی۔ اور یہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی وہ مہربانی تھی کہ اس عدالت کو ہی اڑا دیا، وہ چیف جسٹس بنے بیٹھے ہیں، اور یہ ادھر جب انصاف کے مسند پہ ایسے چیف جسٹس بنے بیٹھے ہوں جو آمروں کی سلامی بھرنے کو تیار ہوں، تو پھر اس ملک میں اس طرح ہی فیصلے ہوں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کم از کم آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو عمران خان کی نہیں کھلتی، اور اگر آنکھیں بند رہتی ہیں تو نیب چیئرمین کی بند رہتی ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔